الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم یکم جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 15 دسمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیارے آقا شاہ بطحاء کی بولی عربی، یعنی عربی زبان کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد 18 دسمبر ہے اور 18 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم عربی زبان منایا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے عالمی سطح پر 18 دسمبر کا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں عربی زبان کے حوالے سے کرنی ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے بڑی خوبی اللہ کریم نے جو حضرت انسان کو عطا کی ہے وہ اچھی شکل و صورت ہے کہ مالک نے اچھی شکل و صورت اس کو عطا کی۔ پھر اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ انسان کو مالک کائنات نے بیان سکھایا۔ بیان سکھانے سے مراد کیا ہے؟ بولنا سکھایا، کلام کرنا سکھایا۔ یہ اپنے دل و دماغ کے اندر موجود خیالات کو زبان کے ذریعے الفاظ کا جامہ پہنا کر کے اپنا مدعا بیان کرنا جانتا ہے۔ اور اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں بستے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے زبان سب کی ایک جیسی ہے لیکن بولیاں الگ الگ ہیں۔ زبان کا گوشت، زبان کی بناوٹ، زبان کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، نوکیلا ہونا گوشت کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن اس مالک کائنات کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس میں سے نکلنے والی بولیاں مختلف ہیں۔ بولیاں مختلف ہیں۔ اسی انداز میں لاکھوں کروڑوں کیا اربوں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں، بنانے والا کاریگر وہی ہے، مالک کائنات ہے، لیکن سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ اگر ان کے وجود میں سے صرف یہ فنگر پرنٹ کو لے لیا جائے، اربوں لوگوں کے اکٹھے کر لیے جائیں تو ایک کے ساتھ دوسرے کے نہیں ملتے۔ یہ ساری چیزیں اس مالک حقیقی کی قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس مالک کائنات کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو زبانیں ہیں، لیکن اللہ پاک کے نزدیک، رسول پاک کے نزدیک جتنی اہمیت عربی زبان کو دی گئی ہے کسی اور زبان کو نہیں دی گئی۔ اور اگر عربی زبان پر غور کریں تو عربی زبان اتنی عرفہ و اعلیٰ عربی ہے، اتنی بلند و بالا ہے
کسی اور زبان کی اتنی خصوصیت بیان نہیں کی گئی جتنی عربی زبان کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس کو المستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 6999 میں موجود ہے، شعب الایمان کی حدیث نمبر 1364 میں موجود ہے، المعجم الاوسط میں حدیث کا نمبر 5583 ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احب العرب لثلاث لأنی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ ارشاد محبوب ہے عرب کے ساتھ 3 وجہ سے محبت کرو، 3 وجوہات کی بنا پر اہل عرب سے محبت کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں، یعنی میری نسبت بھی عربی زبان سے ہے، تو اس لیے مجھ سے بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر، عربی زبان سے محبت کرو۔ اچھا، نمبر 1 کہ میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، عربی میں ہے، نمبر 3 جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو یہاں کریم آقا علیہ السلام نے 3 وجوہ بیان کی۔ 18 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم عربی زبان منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ عربی کے حوالے سے کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت بڑے ایک شاعر ہیں، لاہور سے تعلق ہے ان کا، شاعر نظامیہ کہتے ہیں، نام ان کا محمد ثاقب کے بعد صاحب ہے، مولانا محمد ثاقب افضل رضوی۔ اب انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، کہنے لگے پیارے آقا شاہ بطحا کی ہے بولی عربی، دل کو لگتی ہے تبھی پیاری یہ میٹھی عربی، اپنے محبوب مکرم کے مبارک دل پر رب نے قرآن کی عبارت بھی اتاری عربی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ قبر میں جو ہی فرشتوں نے سوالات کیے، حکم خالق سے زبان سب ہی کو آئی عربی، قبر میں سب کی عربی زبان ہو گئی۔ باغ جنت میں بہشتی کریں گے جب باتیں، فضل باری سے وہ بولیں گے وہاں بھی عربی۔ سبحان اللہ، کہنا سیکھو عربی کے کلمات مسنون، ہے سعادت کا سبب بولنا ایسی عربی جس سے اوراد نماز اور تلاوت ہو صحیح۔ قبر میں نور بھرے، فرض دینی ہے کہ سیکھیں سبھی اتنی عربی، قبر میں نور بھرے جب رخ سلطان عرب، اے خدا میں پڑھوں ایک نعت نبی کی عربی۔ یہ بھی فیضان نبی سے ہے مدارس کا کمال کہ سمجھتے ہیں عجم والے بھی خاصی عربی، قابل رشک ہیں وہ جامعہ کہ سارے شیوخ جن سے ثاقب نے ہے سیکھی بڑی اچھی عربی۔ کیا بات ہے جناب، اونچی آواز میں عربی میں سبحان اللہ کہیے ذرا، کیا بات۔ اب سنیے، قرآن کریم کو جس لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی عربی لب و لہجہ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ارشاد فرمایا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، ہر ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو، ہر ایک مخرج کو دوسرے مخرج سے ممتاز پڑھو۔ جو قرآن کریم کا مخرج ہے، مخرج مانا نکلنے کی جگہ، حا کے نکلنے کا مخرج الگ ہے، عین کے نکلنے کا مخرج ظاہری بات، با، صاد، سین، صاد، حا، ہا، خا، دال، ذال، تو یہ جتنے حروف تہجی ہیں ہمارے 29 کہہ لیں یا 30 کہہ لیں، ان کے نکلنے کی جگہ ہیں۔ یہ کہاں سے نکلتے ہیں، کس انداز میں نکلتے ہیں، کون سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑے جاتے ہیں، کس کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے، کس کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے، تو کم از کم 18 دسمبر کو جو عالمی سطح پر یوم زبان عربی کے حوالے سے منایا جا رہا ہے،
اور یہ پہلے سے منایا جاتا ہے، یہ اس دفعہ سے نہیں ہے، پہلے سے منایا جاتا ہے، تو عربی میں کم از کم ہم قرآن تو صحیح سیکھ سکیں نا، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت تو ہم کر سکیں نا، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم ہماری بنیادی کتاب ہے، اور یہ کتاب قلب محمد پر اتری ہے، اور اس کتاب کو لے کر کے جبریل آئے اور قلب رسول پہ اتری ہے، اور صحابہ نے جمع کیا ہے، عثمانی رسم الخط کے اندر جمع ہوا ہے، قریش کی قرات کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا، اپنے لب و لہجے میں تو نہیں پڑھا جائے گا، عجیب و غریب لب و لہجے میں تو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھا بھی جائے گا تو اسی کے تلفظ اور تجوید و قرات کے مطابق پڑھا جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، پڑھتے بھی ہیں اور لعنت بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شرح بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا جو ادان تجوید و قرات کے خلاف پڑھتے ہیں ان پر بھی قرآن لعنت کرتا ہے۔ آپ اپنے اپنے انداز میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کبھی جد و جہد کرتے ہیں۔ کام سیکھنا ہو، بچوں کو سکھانا ہو، خود سیکھنا ہو، کسی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہو تو ہماری راتوں کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ سیاسی گفتگو پر کلام کرنا پڑ جائے، مذہبی گفتگو پہ کلام کرنا پڑ جائے، حالات حاضرہ پہ کلام کرنا پڑ جائے، معاشرے پہ کلام کرنا پڑ جائے، کسی کی تنقید، کسی کے اوپر تنقید کے اوپر کلام کرنا پڑ جائے، کسی رشتہ دار پر کلام کرنا پڑ جائے تو گھنٹوں ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی۔ لیکن یار عربی سیکھ لو، کم از کم قرآن عربی میں ہے، قرآن پڑھنا سیکھ لو، عربی میں سیکھ لو قرآن پڑھنا، کوشش کر لو کہ قرآن پڑھنا آ جائے۔ میرے کریم آقا کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 7527 نمبر حدیث میں یہ بیان کیا۔ کریم آقا نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن وروایت یجہر بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوش الہانی کے ساتھ بلند آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ قرآن کو پڑھنے کا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوب ٹھہر ٹھہر کر کے، ہر لفظ ایک دوسرے سے ممتاز ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھا جائے۔ تو اب اس کی شرح بیان کرتے ہوئے راویان حدیث میں سے عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کرتے کہ کسی کی آواز اگر خوبصورت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ ارشاد فرمایا یحسنہ ما استطاع، وہ اپنی طاقت کے مطابق خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرے۔ امام ابو داود نے یہ حدیث اپنے سنن ابو داود کے اندر لکھی 1471 نمبر حدیث ہے، یعنی وہ طاقت پر کوشش کرے، اپنی محنت شاقہ کے ذریعے سیکھے کہ میں صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں۔ یہاں حالت تو یہ ہے کہ نماز میں جو چند صورتیں ہمیں آتی ہیں وہ بھی درست نہیں آتی، ایون کہ قل هو اللہ احد یہ بھی احباب کو صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ عوام تو عوام ہے، خاص کہلانے والے قومی اسمبلیوں کے اندر بھی اس کو صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ اب اسی انداز میں نماز کے اوراق عربی میں ہے، اب عربی کے اندر اس کو سیکھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ اسی انداز میں نماز جنازہ عربی میں ہے۔ اب مرنے کے بعد ماں کی میت پڑی ہے، باپ کی میت پڑی ہے، بالغ مرد عورت کی دعا ہے، یا تو کرنی چاہیے عربی میں، تو عربی سیکھیں گے تو آئے گی نا، عربی میں محنت کریں گے تو آئے گی نا۔ اب نابالغ لڑکی اور لڑکے کی دعا عربی میں سیکھنی پڑے گی، دعائیں قنوت عربی میں سیکھنی پڑے گی، مسنون دعائیں عربی میں سیکھنی پڑیں گی بھائی جان، تو سیکھنے سے آئے گی نا، کوشش کرنی چاہیے۔
اور بڑے بڑے موبائل جن کے پاس ہے بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں، کہا نیٹ بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ چلیے اس دور کے اندر نیٹ نے بہت کچھ سکھایا، تو نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی نے بھی کام کیا، مختلف ایپس بنائی ہیں۔ ان ایپس میں سے ایک ایپ ہے مدنی قاعدہ ایپ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کلک کریں، وہ مدنی قاعدہ خود بخود ہی پڑھانے والا پڑھا رہا ہوگا، آپ ریپیٹ کرتے جائیں، وہ دوبارہ پڑھائے گا، دوبارہ پڑھائے گا، تلفظ درست کر لیں، مدنی قاعدے کے ذریعے اپنا تلفظ درست کر لیا۔ اسی انداز میں کڈس مدنی چینل والوں نے اپنے مدنی چینل کا یہ جو ایک سلسلہ چلتا ہے کڈس مدنی چینل، بچوں کا کارٹون بھی دکھائے جاتے ہیں اس میں اسلامک، اب اس میں 6 کلمے دعائیں مسنون، وہ بچوں کو سکھانے کے لیے بہترین ایپ ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کو سکھانے کے لیے عربی آقا کی میٹھی بولی، عربی میں مسنون دعائیں، کلمے، نماز کے اوراد، وظائف، مدنی قاعدہ، اب پورا قرآن کریم بھی جو عربی میں ہے اس کو آپ ایپ کریں دعوت اسلامی کی۔ قرآن کریم آپ سننا چاہتے ہیں، قرآن کریم آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی آئیے سیکھ لیجئے۔ یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلام کی ایپس بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال تو عربی لینگویج سے ہمیں بہت دوری ہے، عربی سیکھنے کے لیے بڑا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، آپ عربی ہیں، آپ پر قرآن عربی میں نازل ہوا، پوری ذخیرہ حدیث عربی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اردو تراجم ہو کر مارکیٹ میں آ گئے ہماری سہولت کے لیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عربی سے بالکل بے نیاز ہو جائیں، تو عربی سیکھیے۔ 18 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم عربی زبان جو منایا جاتا ہے، اس میں آپ بھی حصہ لے لیجئے۔ اب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر زبانیں سیکھنے سے بھی منع تو نہیں کیا، لیکن ترغیب بھی دلائی دوسری زبانیں سیکھنے کی، جس طرح یہود و ہنود سے خط و خطابت ہوتی تھی اور ان کی زبان تھی سریانی۔ اب سریانی زبان حضور نبی کریم کے ارشاد کے مطابق زید بن حارث کو، زید بن ثابت کو پیارے پیغمبر نے فرمایا زید بن ثابت تم سریانی زبان سیکھو۔ اب سریانی زبان انہوں نے سیکھی، 15 دنوں کے اندر انہوں نے سریانی زبان سیکھ لی۔ جب انہوں نے سریانی زبان سیکھ لی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط جو یہودیوں کو لکھواتے انہی سے لکھواتے، ان کی طرف سے جو جواب ملتا انہی سے پڑھواتے، اور فرماتے باخدا قسم باخدا مجھے یہودیوں کی تحریر پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے اپنے صحابی کو سریانی زبان آپ نے سکھائی ہے۔ تو یہاں زبان سیکھنی ہو، چاہے ہندی سیکھنی ہو، سندھی سیکھنی ہو، انگلش سیکھنی ہو، چائنیز سیکھنی ہو، یہاں جو بھی زبان سیکھنی ہو تو ضرورت کے مطابق وہ سیکھی جاتی ہے، لیکن عربی جب ہم نے سیکھنی ہے ضرورت کے ساتھ ساتھ محبت کی وجہ سے بھی سیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی زبان عربی ہے، ہمارا قرآن عربی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد قبر میں ہماری زبان عربی ہو جائے گی، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم سارے جتنی بولیاں بولنے والے ہیں سب کی زبان جنت میں عربی ہو جائے گی، اور جہنمیوں کی زبان عربی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک اس کا تقدس ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں روزمرہ کے معمولات میں جو لفظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک اپنا نصاب ہے اسلام کا، ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام کمپلیٹ دین ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور مذہب سے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں سے کوئی چیزیں لینی پڑیں، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ اب اسی انداز میں جب صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، رات کو گڈ نائٹ کہہ دیتے ہیں، تو جناب یہ جملے ہمارے اسلام کے تو نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کے اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عشر، یعنی اللہ کریم نے
اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اونچی بولیں گے ذرا؟ یہ سبحان اللہ بھی عربی میں ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی انداز میں دوسرا صاحبہ ہے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جواب عطا فرمایا، اور وہ شخص بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ کریم آقا نے فرمایا 20، یعنی اس کہنے والے کے لیے 20 نیکیاں ہیں، کیا بات۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کریم آقا نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا 30، فرمایا اللہ نے اس کو 30 نیکیاں دی ہیں۔ اب بھائی یہ گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ یہ کہنے کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آپ نے بولا تو ہے، چلیے اس کے حرام یا حلال ہونے پر ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن اسلام کا جو طریقہ کار ہے، السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں مل گئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں مل گئیں، اور قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا۔ اگر یہی نیکیاں میزان عمل میں بھاری ہو گئی تو وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں 5195 نمبر پر بیان کی ہے۔ آپ سنیے، اسی انداز میں ہماری شریعت میں جو مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں، مسنون دعائیں اس کو کہتے ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے ہے۔ اب اسی انداز میں سکھایا گیا، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہتا الحمدللہ، پڑھیے کیا کہتا ہے جناب؟ اونچی پڑھیے جناب، ہاں کو تھوڑا واضح کریں گے نا، الحمدللہ۔ اب جس کو چھینک آئی، اب سائنس بتاتی ہے کئی شریانیں ایسی ہوتی ہیں دماغ میں، وہ چھینک آنے کی وجہ سے کھل جاتی ہیں۔ اب مقام شکر ہے تو حضور نے فرمایا جب چھینک آئے، چھینکنے والا کہے الحمدللہ، تو جس نے سنا ہے اس پر واجب ہے وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ پڑھیے کیا کہے؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب چھینکنے والا کہہ رہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، سننے والا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ یہ کہتا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تیری بھی بخشش کر دے، میری بھی بخشش کر دے۔ اب یہ عربی میں سیکھیں گے، عربی میں بولیں گے، عربی میں کلام کریں گے، عربی میں مسنون یہ دعائیں پڑھیں گے، تو ہمارے نامہ اعمال میں دعاؤں کی برکت سے قبولیت ہو گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اسی انداز میں اگر یغفر اللہ لنا ولکم بھی کہا جاتا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرما دے۔ بہار شریعت کی 3 جلد میں یہ سارے جملے موجود ہیں۔ اب کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس میں بھی بندے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے بتایا جب کسی پر کوئی اللہ کی نعمت دیکھو، کوئی عنایت دیکھو، کوئی رحمتوں کی برکھا برستی ہوئی دیکھو، کسی کا لباس اچھا دیکھ لو، کسی کی صورت اچھی دیکھ لو، کسی کو کچھ نعمت مل رہی ہے دیکھ لو تو کو سبحان اللہ، اونچی بڑھیے ذرا، بغیر شرمائے ذرا اونچی بڑھیے ذرا۔ اب سبحان اللہ کہنے سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے بھئی، یہ جو اسے نعمت ملی ہوئی ہے دینے والے نے کمال نہیں کر دیا؟ اب بندہ حسد کی لعنت سے بھی بچ گیا، اب بندہ بغض و عناد سے بھی بچ گیا، اللہ کی تعریف بھی کر لی اور تعریف بھی ان جملوں سے کر لی، سبحان اللہ، خود یہ قرآن کریم کا مبارک جملہ ہے، سبحان اللہ۔ اب اس طرح نیکیاں نامہ اعمال میں آ گئیں۔ اب اسی انداز میں جناب والا اللہ پاک نے کسی کو کوئی چیز عطا کی یا اسے نعمت ملی یا نعمت کو ہم نے دیکھا تو کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بولیے کیا پڑھنا ہے؟ اس کا تلفظ بھی یاد کرنا، ماشاء اللہ، اونچی پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ماشاء اللہ۔ ہاں تو یہ
عربی سیکھنے کے لیے مسنون دعائیں ضروری ہیں۔ اب مسنون دعائیں جب پڑھیں گے تو اللہ کریم راضی ہوگا جناب۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے، جسے کوئی چیز پسند آئے، کوئی نعمت ملے اور وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اسے نظر بد اور کوئی آفت نہیں پہنچے گی۔ سبحان۔ اب نعمت ملتی ہے تو نظر بد بھی لگنے کے چانسز تو ہوتے ہیں نا، کہ نظر بد جو ہے حدیث کے مطابق اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد، ہم نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، وہ نظر تو پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ تو یقین کیجئے حدیث رسول ہے، نظر بد بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اب نظر بد سے بچنا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھیے انشاءاللہ نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ برکت کی دعا دینا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے، یا مثال کے طور پر کوئی کھانا کھا رہا ہے، ہم پہنچے ہیں اور اس نے کہا یہ جناب کھانا کھائیے، قرباش پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے نہیں حاجت، بس کھائیں آپ، ست بسم اللہ۔ بھئی سارے لفظ آپ کی اپنی جگہ پہ ہیں، اس موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیکا، یہ فیکا بھی کہنے ساتھ، بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب آپ نے اسے کہا بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے، تو حدیث کے مطابق وہ بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عربی میں ہے تو ظاہری بات ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اب اسی انداز میں جب کوئی کسی پر احسان کرے تو کہتے ہیں تھینکس، ٹھیک ہے بھائی آپ کا اپنا جملہ ہے، انگریزی میں بنایا ہوا ہے، لیکن میرے کریم آقا کی شریعت میں یہ ہے، اس موقع پر کہے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ بہتر تمہیں جزا عطا فرمائے۔ بھائی آپ نے کوئی تحفہ دیا، آگے والا کہ جزاک اللہ خیرہ، کوئی چیز ملی جزاک اللہ خیرہ، پانی پلا دیا جزاک اللہ خیرہ، پنکھا چلا دیا جزاک اللہ خیرہ، گرمیوں کے اندر۔ اور اسی انداز میں یہ بولی عربی میں بولیں گے نا، عربی میں بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مالک کائنات ہمارے اوپر رحمتوں کی برکات برسا دے گا۔ اونچی آواز میں عربی میں کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بندہ کوئی مثال کے طور پر کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس میں بندے کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جس طرح ماشاء اللہ پڑھا تو انشاءاللہ اونچی آواز میں پڑھیے، پھر پڑھیے اونچی آواز میں، ہاں جی، اس انداز میں ہمیں کہنا چاہیے۔ اب یہ ارادہ ہو تو پھر اسی انداز میں کہیے گا۔ اب سماعت کیجیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی انداز میں جب کسی سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم بعض مرتبہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہ کلچر سکھانا یا نہیں سکھانا یہ اپنی بات ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سکھائیے، عربی میں سکھائیے، اب ٹاٹا بائے بائے۔ اب یہ سیکھنا سکھانا کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کی فضیلت تو کوئی ہے نہیں، ضرورت کے مطابق یہ جملے سیکھنے میں حرج بھی نہیں ہے، سیکھ لیجئے ضرورت کے مطابق، لیکن لگاؤ اپنا عربی کے ساتھ ہو۔ آپ کو رخصت ہو رہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد فی امان اللہ و امان الرسول، فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا بھلا کرے، خدا خیر کرے، خیر سے جائیے۔ تو اس انداز میں یہ جملے بولیے فی امان اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی امان ہو، رسول اللہ کی امان ہو، خدا حافظ، اللہ حافظ، اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارا آج موضوع ہے عربی سیکھیے، سبحان اللہ۔ قرآن عربی میں ہے، حضور کی زبان عربی ہے، حضور عربی ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، قبر میں سوالات بھی عربی میں ہوں گے، جوابات بھی عربی میں دیے جائیں گے،
اور مرنے کے بعد ایٹومیٹکلی سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ عربی میں پڑھیے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو الوداع کہتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، اللہ تعالیٰ تیرے دین، تیری امانت اور اچھے خاتمے کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، اللہ تعالیٰ تیرے دین کی بھی حفاظت فرمائے اور تیری امانت کی جو پیچھے ہے اس کی بھی حفاظت فرمائے، آخری عمل جو تو نے ہمارے سامنے کیا ہے یعنی اسلام پر تو قائم ہے، تیرے اسلام کی بھی مالک حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، اب کتنی پیاری دعا ہے، تو یہ دعا بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اور ان دعاؤں کو ضرور بالضرور ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ کم از کم قرآن کریم کو عربی میں سیکھ لیں اور کم از کم نماز کے اوراد و وظائف جو ہے، نماز کی تسبیحات اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، پوری سورہ فاتحہ، کوئی چھوٹی صورتیں، کم از کم اس کو صحیح تلفظ میں آپ یاد کر لیں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ 7 روزہ فیضان نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے یہ نماز کے اوراق، نماز کے اذکار اور قرآن کریم کی صورتیں اور صحیح تلفظ میں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ کم از کم تھوڑی بہت کوشش کر لینی چاہیے۔ 18 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم عربی زبان منایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں نے عربی زبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ آئندہ جمعہ ہمارا سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ وقت پر تشریف لایا کرے، وقت پر تشریف لا کر سننے کی سعادت عالیہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔